بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے عین مطابق دوسرے باب کا دوسرا حصہ ہے عقیدہ رسالت، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ عقیدہ رسالت کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں، عقیدہ رسالت کے مفہوم و اہمیت اور ضرورت کو سمجھ سکیں، انبیاء اکرام علیہم السلام اور نبی کریم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات اور عظمت کا فہم حاصل کر سکیں، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں، عقیدہ رسالت کی روح کو سمجھتے ہوئے عملی زندگی میں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی عزت و تکریم کر سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات، عظمت اور عقیدہ ختم نبوت کو ایمان کا لازمی حصہ سمجھ سکیں، عقیدہ رسالت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں اور اپنی زندگیوں میں عقیدہ ختم نبوت کے اثرات کو جان سکیں۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ ضرورت و اہمیت۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 24 ترجمہ۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا تھا اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے، یعنی یہ منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33 ترجمہ۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اس سلسلے میں نبی کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ آپ کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے اہم ترین خصائص درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 2، آپ کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہوگی، کسی اور دین کو اختیار کرنے کی گنجائش اب نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ نمبر 4، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ ختم نبوت۔ قرآن مجید کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ترجمہ۔ نہیں ہے حضرت محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2219۔ آیات و احادیث کی روشنی میں صحابہ اکرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا۔ مشقی سوالات، درست جواب کا انتخاب کریں۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے رسالت۔ جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے۔ صاحب کتاب بھی اور رسول ہیں، معصوم سارے تھے، واجب الاطاعت بھی ہوتے ہیں سارے، آخری نبی ہونا آپ کی انفرادیت ہے۔ مختصر جواب دیں۔ رسالت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ نمبر 2، رسالت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کریں۔ رسالت کی ضرورت و اہمیت۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ کویشچن 3 ہے، ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ ختم نبوت کے بارے میں یہ آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ نہیں ہے حضرت محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ یہ 3 خصوصیات لکھی ہیں، ان میں سے 2 آپ نے لکھنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کی بعثت سے تمام انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔
اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے، آپ پر اللہ کے دین کی تکمیل کر دی گئی۔ جز نمبر 5 عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ ختم نبوت جامع ترمذی حدیث نمبر 2219، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ تفصیلی جواب دیں، رسالت کی خصوصیات تحریر کریں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ رسالت کی خصوصیات، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت وہبی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اس سلسلے میں نبی کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دیے۔ آپ کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین خصائص درج ذیل ہیں۔ یہ بھی رسالت کی خصوصیات میں اگر ڈال دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ جواب اچھا بن جائے گا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کی بعثت سے تمام انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی۔ جیسا کہ ارشاد ہوا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں۔ ختم نبوت قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہیں ہیں حضرت محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2219۔ آیات و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی لیے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔